فلسطین پر قابض صہیونی فوج کے جو ظلم ہیں وہ اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ جیسا ملک جو کہ خود بھی نسل کشی کا شکار رہا ہے، اس نے عالمی عدالت میں ایک کیس دائر کیا ہے اور جس میں کہا ہے کہ یہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے نیتن یاہو، اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے جس کی ترکی نے بھی حمایت کی ہے۔ اور اس کے جو پہلی سنوائی ہوگی کیس کی، وہ 11 جنوری مقرر کی گئی ہے، اور 11 جنوری کو جب یہ کیس ہوگا تو اس میں آ، آ، ساؤتھ افریقہ کے وکیل جو ہیں انہیں 2 گھنٹے کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ اپنا کیس بیان کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2 گھنٹے کی یہ مہلت جو ہے اگر ساؤتھ افریقہ کو دی گئی ہے تو نیتن یاہو جس نے کہا تھا کہ ہمیں اس کیس کی پرواہ نہیں ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے، اب وہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس عدالت میں جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں طاہر پرواز حاضر ہے، غلام گردش لے کر۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جب ایک حماس کے بہت اہم لیڈر کو لبنان میں ایک ڈرون طیارے کے ذریعے آ، شہید کیا گیا، اس پر لبنان نے واضح طور پر سنگین نتائج کی دھمکی اس کو دی ہے، آ، قابض فلسطینی فوج کو، قابض فلسطین پر جو ہے فوج اس کو۔ میں پتہ نہیں کیوں اسرائیل کا نام میں نہیں لینا چاہتا، صہیونی فوج کہہ دیتے ہیں، کیونکہ میں تسلیم ہی نہیں کرتا، میرا ملک تسلیم نہیں کرتا، میری قوم تسلیم نہیں کرتی، اور نہ یہ کوئی قوم ہے، یہ غنڈہ گردوں کا اور یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جو زبردستی فلسطین پر قابض ہے۔ اس کے اگلے دن ایک قاسم سلیمانی ایرانی کمانڈر تھے جنہیں شام میں اسرائیل نے شہید کر دیا تھا، اور بہت اہم کمانڈر تھے، ان کی برسی تھی، اور ان کی برسی میں لوگ بے تحاشا جمع تھے، اور اس برسی کے موقع پر ایک دو بم دھماکے ہوتے ہیں، حملہ ہوتا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا، اور اس میں 195 کے قریب یا اس سے زیادہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اور زخمی تو بے شمار ہیں۔ اب ایران کی سرزمین پر یہ حملہ، اگر آپ دیکھیں صہیونی جو لوگ ہیں، جو شر پسند ہیں، جو ان کے سرغنہ ہیں، ان کا بڑا سرغنہ ان میں نیتن یاہو ہے۔ نیتن یاہو جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ ہم زمینی لڑائی کی بجائے اب ہم ٹارگیٹڈ حملے کریں گے، اور اس نے غزہ سے فوج واپس بلانا شروع کی۔ غزہ سے زمینی فوج کو انخلا کے وقت بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جب کوئی فوج ریٹریٹ کرتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، تو پھر اس کے نقصان زیادہ ہوتے ہیں۔ صہیونی فوج نے یہ اقدام اس لیے بھی کیا کہ حوثی باغیوں پر جب امریکہ نے حملہ کیا اور 10 حوثی فوجی جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو پھر ایران اپنا جنگی بحری بیڑا میدان میں لے آیا اور ریڈ سی میں لا کے کھڑا کر دیا، اور یہ وہ ریڈ سی ہے جہاں سے انہوں نے بحری جہازوں کا داخلہ بند کر دیا تھا تاکہ کوئی ترسیل اس صہیونی علاقوں کی طرف نہ ہو سکے جو فلسطین پر قابض ہے۔ اب اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایران اتنا نزدیک آ گیا کہ اب ان کو خیال آ رہا ہے کہ یہ جنگ، ایک تو ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہیں، دنیا میں جو یہودی ہیں
وہ کہتے ہیں کہ یہ صہیونی ہمارے نمائندہ نہیں ہیں، اور وہ نعرے مار رہے ہیں، یہودی اپنے وہ مخصوص لباس میں وہ نعرے مار رہے ہیں، سر پر ہیٹ بھی پہنتے ہیں اور وہ آدھی سی ٹوپی بھی پہنتے ہیں، وہ نعرے مار رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں، فلسطین کو آزاد کرو اور ہمیں کوئی آ، ریاست نہیں چاہیے۔ اب اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو ریٹریٹ کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں وہاں سے، اور یہ اعلان کر کے نکل رہے ہیں کہ اب ہم ٹارگیٹڈ حملے کریں گے، جس میں پہلا ٹارگیٹ حملہ انہوں نے بیروت میں کیا، اور دوسرا حملہ انہوں نے قاسم سلیمانی کی برسی کا جو اجتماع تھا اس پر کیا۔ اب اس برسی کے جواب میں ایران نے جو کہا ہے، ایران نے واضح کر دیا ہے کہ ہماری جو رسپانس ہوگی، جو رد عمل ہوگا، وہ ہارش ہوگا۔ ہارش کا مطلب ہے سنگین ہوگا، اور اس وقت امریکہ کا طیارہ بردار جنگی جہاز بھی وہاں سمندر میں موجود ہے، اور امریکہ نے اور ملکوں سے بھی کہا کہ اپنے بحری بیڑے جو نیٹو کے ممبر ہیں کہ وہ بھی لے آؤ، تو ان کی طرف سے تو ابھی تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ 10 مہینے رہ گئے ہیں بائیڈن کی حکومت کو، اور بائیڈن کو وہاں پہ بھی مشکلات ہیں، کیونکہ بائیڈن نے بغیر کانگریس کی منظوری کے اسرائیل کو اسلحہ دینا شروع کر دیا ہے، اور اسرائیل کے صورتحال اب یہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے کہ اسرائیل خالی ہو رہا ہے۔ بہت پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 لاکھ لوگ تو پہلے جا چکے ہیں، اور اب جو وہاں پہ صورتحال ہے کہ تل ابیب میں خوف کی کیفیت ہو گئی ہے جب ایران نے یہ اعلان کیا سنگین نتائج کا اور سنگین رد عمل کا۔ تل ابیب میں کے علاوہ جو باقی شہر ہیں ان میں بھی وہ ایک موت کا خوف ان سب کے سر پر ہے۔ مسلمان تو موت سے نہیں گھبراتا، وہ تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، اور میں اگر مروں گا یہ جنگ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں تو میں شہید کہلاؤں گا۔ اور اب تک فلسطین میں 23,000 سے زیادہ معصوم نہتے شہری، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان وہ شہید کیے جا چکے ہیں۔ اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ سوچیں کہ بچے وہاں کھیل بھی رہے ہیں، وہاں پہ ایک ٹوٹے ہوئے گھر اور اجڑا ہوا دیار، اور اس میں بچے کھیل بھی رہے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں۔ یہ کیا بدماش کر رہا ہے یہ جو نیتن یاہو ہے، یہ وہاں سے لوگوں کو اعلان کرتا ہے کہ آپ پہلے تو کہتا ہے کہ آپ شمال سے جنوب کی طرف چلے جاؤ، جب وہ جنوب کی طرف جاتے ہیں تو جنوب میں بمباری شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد درمیان کا علاقہ خالی ہے، درمیان کے علاقے میں بمباری شروع کرتا ہے، پھر کہتا ہے رفح، جو کہ وہاں سے مصر جانے والے جو قافلے ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ اس کی پلاننگ یہ تھی کہ میں اس کو بالکل ایک چٹیل میدان بنا دوں گا اور اس پر قبضہ کر لوں گا، اور جو جتنے فلسطینی ہیں جو بچ جائیں وہ جا کر صحرائے سینا میں آباد ہوں۔ اور مصر کی جو پالیسی ہے وہ واضح نظر نہیں آ رہی، اور دیکھا جائے تو یہ بھی ایک واضح طور پر دھمکی سمجھ لیں کہ نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ اگلا حملہ ترکی پر ہوگا، اور ترکی نے وہاں پہ کوئی 35 کے قریب موساد کے جاسوس پکڑے ہیں، جن میں سے 15 فرار ہیں، ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے، اور وہ معلومات دے رہے تھے مختلف قسم کی، اور یہ جو دھمکی دی ہے نیتن یاہو نے کہ ترکی میں بھی ہمارے ٹارگٹ ہے، تو جہاں جہاں وہ کہتا ہے کہ فلسطینی قیادت کے لوگ ہیں ان پر حملہ ہوگا، اور حماس کے جو بڑے لیڈر ہیں ہانیہ، وہ قطر میں ہیں، اور قطر کے اسرائیل کے ساتھ ابھی بھی سفارتی تعلقات ہیں، اور قطر کی کوششوں سے ہی اب تک جو اسرائیل کے قیدی رہا ہوئے تھے وہ اس کے بعد اب پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کوشش کریں، اور اگر قطر پر حملہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جنگ کہاں جائے گی۔ لیکن اس میں اگر انتہائی افسوسناک
اگر آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی تو وہ سعودی عرب کا رد عمل ہے، جو کہ بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے۔ اس نے سعودی عرب کی طرف سے کوئی ایسے واضح نہ تو بیان بازی ہی کر دو، گونگے تو نہ رہو، کچھ تو لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جاؤ، چاہے کسی جانور کا لہو لگا کر اپنے منہ پر لگا لو۔ تو یہ ایک بہت مایوس کن صورتحال ہے، لیکن آفرین ہے فلسطینی دلیروں، شیروں اور حماس کے جنگجو بہادروں پر کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان کو صہیونی فوج کو غزہ سے واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سبسکرائب کر دیا ہے آپ نے، مجھے پتا ہے، بہت شکریہ۔ جنہوں نے نہیں کیا، یہ بات ان کے لیے، وہ سبسکرائب کر دیں، پھر اس کے بعد بیل آئیکن دبا دیں، صرف وہ جنہوں نے نہیں کیا، اور اس کے بعد پسند آیا تو لائک کریں اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔